الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن من لا يؤمن جواره بوائقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمن مالف ولا خير في من لا يعلف ولا يولف وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حرم الرفق فقد حرم الخير كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الجنة تحت أقدام أمهاتكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، علماء کرام، بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے لیے جو موضوع رکھا گیا ہے اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ بھائی آپ ذرا ہمسایوں اور پڑوسیوں کے حقوق پر کچھ بات کر لیجیے۔ اور جس طرح کا ہمیں حکم ہوا ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس پر تھوڑی سی باتیں کچھ عرض کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور سب کو صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مکرمی جناب مفتی محمد امتیاز صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے ہماری جو تعریف آپ کے سامنے کی، تو میں اس کے لیے ان کو جزاک اللہ کہتا ہوں کہ آپ ہم سے پہلے بہت ہمارے علاقے میں آ کر آپ نے صبح سے یہاں ذمہ داریاں انجام دی، اس کے لیے ہم آپ کو جزاک اللہ کہتے ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی دلایا۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپس میں اجتماع ہوتا رہے، اکٹھے ہوتے رہیں، کچھ لیں کچھ دیں، خیر کی بات آدمی کو مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور جہاں علماء ہوں اور جہاں قرآن کی نسبت پر کوئی مجلس ہو، کوئی جلسہ ہو، تو اس کی عظمت کا، اس کی قیمت کا، اس کی قدر کا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمارے اندر بہت ساری صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں، بس دیر اتنی ہے کہ ان صلاحیتوں کو ہم صحیح طرح سے استعمال کر لیں اور ان کو صلاحیتوں کو باہر نکالنے کے بعد انہیں اللہ کے حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق استعمال کریں اور ریلیز کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا ہے اور دنیا جو ہے یہ خیر و شر کا، اچھائی اور برائی کا سنگم ہے۔ یہاں اچھائیاں بھی ہیں، یہاں برائیاں بھی ہیں،
یہ جنت نہیں ہے کہ یہاں عیش و آرام ہی ہو، یہاں کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ یہ تو جنت ہی ہوگا جہاں الا قولا سلام سلامہ کی آوازیں سنائی دیں گی۔ جنت آجا کسے را با کسے کارے نباشد، کسے را با کسے آزارے نباشد۔ تو یہاں تکلیفیں آتی ہیں اور ان تکلیفوں کو جھیلنا اور اللہ کے لیے ان کو برداشت کرنا، اس پر اللہ جو اجر دیں گے وہ بہت بڑا ہوگا، اور اس پر اللہ جو ثواب دیں گے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو سوشل لائف میں اس کا جو واسطہ پڑتا ہے وہ اپنے گھر والوں سے پڑتا ہے۔ جب یہ دنیا میں آتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا مجھے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیسے چلنا ہے۔ تو پھر اس کی ماں ہوتی ہے، اس کی والدہ ہوتی ہے جو اس کو سنبھالتی ہے، وہ اپنے آرام کو قربان کر کے سب کچھ لٹا کر اس سے آرام پہنچانے کی فکر کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کی اور میرے اچھے برتاؤ کی میرے لیے کون زیادہ مستحق ہے، میں کس کے ساتھ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا ان کو آپ کی ماں، اور چوتھی بار فرمایا کہ آپ کے ابا، آپ کے والد۔ تو سب سے پہلے جو بات ہے کہ ہم ماؤں کے ساتھ بہت ناانصافی کرتے ہیں، بیچاریاں مظلوم ہوتی ہیں، کچھ کہہ نہیں پاتی، کیا کہیں گی؟ لیکن آج ہم سے ماؤں کے حقوق بہت تلف ہو رہے ہیں، بہت تلفی ہو رہی ہے، ماؤں کو بہت تکلیف پہنچ رہی ہے۔ شادی ہو گئی اور دلہن آ گئی اور گھر کا نظام چل گیا، اب ماں کو نہیں پوچھ رہا ہے، اب ماں کو نہیں پوچھنے والا، اب کس کو پوچھ رہا ہے؟ پورا رجحان جو ہے وہ اپنی میڈم کی طرف جا رہا۔ میرے بھائی، میں نہیں کہتا کہ آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو، نہیں، ضرور کرو اور کرنا چاہیے بھی، لیکن آپ افراط و تفریط کا شکار نہ ہو کہ ایک ہی طرف نہ جھک جائیے۔ ماں کو شریعت نے اپنے حقوق دیے ہیں اور بیوی کو اپنے حق دیے ہیں۔ کس لیے فرمایا کہ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، یہ مائیں جو ہیں ان کے قدموں کے نیچے اللہ نے تمہارے لیے جنتیں رکھی ہے۔ وہ جنت کے راستے ان بیابانوں سے اور ان گاہوں اور گوٹھاؤں سے ہو کر نہیں گزرتے ہیں، بلکہ وہ جنت کے راستے اگر تمہیں تلاش کرنے ہیں تو کہاں تلاش کرو؟ ماؤں کے قدموں میں، ماؤں کے پاؤں تلے ان کو تلاش کرو کہ ماؤں کا اکرام کرو، ماؤں کا اکرام کرو۔ اور یہ جو تمہاری ازواج ہیں یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے آ گئی ہیں، اپنے پورے خاندان کو الوداع کہہ دیا ہے۔ کس کے لیے کہا ہے؟ صرف نکاح میں 2 بول انہوں نے سنے ہیں، قبول ہے، قبول ہے، بس اس پر سب کو چھوڑ چھاڑ کے آ گئی، اور پوری زندگی آپ کے کپڑے دھل رہی ہیں، آپ کا کھانا پکا رہی ہیں، آپ کی خدمت کر رہی ہیں، آپ کے بچوں کو پال رہی ہیں۔ تو دونوں کے حقوق ہیں۔ آپ دنیا میں آئے، اللہ نے آپ کو دنیا میں لایا، اور کس کے وساطت سے لایا؟ ماں باپ کی وساطت سے لایا۔ اسی لیے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکنا۔ ایسا نہ ہو تم اسی دور کی طرف چلے جاؤ جو دور جتنے کنکر اور جتنے شنکر کا تھا کہ ایک آدمی جب مکہ سے باہر نکلتا تھا اور وہ اپنے ساتھ کچھ کنکریاں اٹھاتا تھا، اور کنکریاں اس لیے اٹھاتا تھا تاکہ میں ان سے استنجا کروں، اور آگے جا کر اس کا یہ حال ہوتا تھا کہ یہ انہی کنکریوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا، یہ انہی سے اپنی حاجتیں مانگتا تھا۔ کہیں اس دور کی طرف تم نہ چلے جانا۔ اگر تمہیں کرنا ہے، دین سیکھنا ہے، تو خالص توحید پر چلو، اللہ کے حکم پر چلو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور طریقے پر چلو۔ بھئی کہاں کی واہیات لے رہے ہو؟ کوئی کہیں جھک رہا ہے، کوئی کہیں جھک رہا ہے، کوئی کہیں رسیاں باندھ رہا ہے، کوئی کہیں دشیاں باندھ رہا ہے۔ ارے اولاد تو اللہ نے دی، ماں باپ تو اللہ نے دیے، سب کچھ اللہ نے دیا، کہاں جا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ جس اللہ نے سب کچھ دیا اسی کو چھوڑ کر کوئی کسی پیر کا کہہ رہا ہے، کوئی کسی پیر کا کہہ رہا ہے، کوئی کسی بابا کا کہہ رہا ہے۔ ارے تمہارے بابے کہاں سے آ گئے بھائی؟
جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں سکھایا ہے؟ کیا قرآن پاک نے تمہیں یہ حکم دیا؟ کیا اللہ کے رسول نے اس کی تعلیم دی؟ کیا سیرت کے اندر، کیا اجماع کے اندر، کیا قیاس کے اندر، کیا اصول حدیث کے اندر کوئی بات ملتی ہے؟ کہاں ماری گئی تمہیں عقل؟ تمہاری یہ عقل جس نے اللہ نے بنایا، جس سے عدم سے وجود میں لایا، اسی اللہ کا انکار کر رہا، کھاؤ کسی اور کا اور گاؤ کسی اور کا، کرے کوئی اور بھرے کوئی اور، ارے کہاں کا انصاف؟ الجاہل عدو لنفسہ فکیف یکون صدیقا لغیرہ، یہ تو اپنے آپ کا دشمن ہے بھائی، یہ دوسرے کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے فرمایا میری توحید کو پکڑ کے رکھنا، ایسا نہ کرو کہ تم سے کہیں سے یہ 2 نمبر کی غذا کھاتے رہو، تمہیں دین کا شوق ہو لیکن تمہیں اچھا دین نہ ملے، تمہیں پیور دین نہ ملے۔ اس آدمی پر اتنا افسوس نہیں جس نے کبھی دین کی مجلس کو منعقد نہ کیا ہو، جس نے کبھی دین کی مجلس کو اٹینڈ نہ کیا ہو، اس پر زیادہ افسوس ہے جو پوری زندگی پاپڑ پھیلتا رہے، جو پوری زندگی مشقتیں برداشت کرتا رہے، جو پوری زندگی زہد اور ریاضت کے ساتھ گزارے، لیکن آخر میں اس کو صحیح دین نہ ملنے کی وجہ سے اس کا خاتمہ بالخیر ہی نہ ہو۔ خیف ہے اس زندگی کے لیے اور اف ہے ایسی محنتوں کے لیے۔ اسی لیے علماء حق سے جڑو بھائی، بازار میں جیسے اچھی چیزیں بکتی ہیں تو ڈپلیکیٹ بھی بکتی ہیں، کہیں دھوکہ نہ لگ جائے، اور برانڈڈ چیز دو، برانڈڈ چیز، اور وہ برانڈڈ چیز کیا ہے؟ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، میری سنت کو پکڑو، میرے خلفاء کی سنت کو پکڑو، تمسکوا بہا، اس کو اچھی طرح سے پکڑ لینا، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور دانتوں سے پکڑ کے رکھنا، کہیں چھوٹ نہ جائے، دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو یہ ضمن ایک بات آ گئی، اور دوسری بات جو ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دنیا میں آئے خود ہی نہیں آ گئے، اللہ نے اس ماں باپ کی وساطت سے تمہیں دنیا میں لایا ہے، تمہیں زندگی بخشی ہے، کس کی وساطت سے بخشی؟ یہ ماں باپ ہے، جنہیں تم آج جھڑک رہے ہو، جن کی تم نافرمانی کر رہے ہو، جن کا تم دل دکھا رہے ہو۔ میرے بھائی فرمایا اگر عمر چاہیے تو ماں باپ کی خدمت کرو، علم چاہیے تو استاذ کو راضی رکھو، ہاں وقانی بجہلک ان جفوت معلما، اگر تو اپنے استاذ سے جفا کرے گا، وفا نہیں کرے گا تو یاد رکھنا نا جاہل رہے گا، جاہل، علم تیرے اندر آنے کا نہیں، معلومات آ جائیں گی، علم نہیں آئے گا۔ ہاں تو فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک دن ایک جنازہ جا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تعریف سنی، بڑا اچھا آدمی، بڑا نیک آدمی، بڑا صالح، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجبت، یہ واجب ہو گئی، اور دوسرا جب آیا اس کے لیے بھی کہا وجبت، اس کے لیے بھی واجب ہو گئی۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا من شہدتم لہ بالخیر وجبت لہ الجنہ ومن شہدتم لہ بالشر وجبت لہ النار، جس کے لیے تم نے جنت کی، اس کی اچھائی بیان کی، جس کی تم نے تعریف کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ اور پھر فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین کے اندر اللہ کے گواہ ہو، تم زمین کے اندر اللہ کے گواہ ہو۔ اور دوسری حدیث کی اللہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں نے پہلے تلاوت کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ پھر ماحول واسط بنائی کہ کاف بولن شو تل بجا کے تل کار بان تو دینی رو بتنے ہے آرام سان بیو مجمع جمعی تھوڑا شیطان یوشیش دشمن انسان سو کیا چھے ایم دیتنا حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جان تسمز بہن آنز ایس قید دیت بن تلو سوئی پر اعوذ باللہ من الشیطان، سوئی پر اعوذ باللہ من الشیطان، بیو وہ سوخ کرت خدا دینو سوخ بھائی سال میں ایک دن آتا ہے، آج تو بیٹھ جاؤ نا، کچھ کھڑے ہو، کچھ پھر رہے، کچھ وہاں جا رہے، کچھ یہاں جا رہے۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ سنتے تھے بات کو نا بھائی، تو اگر کوئی جاندار آدمی ان کے سر مبارک پر بیٹھ جاتا تو احساس نہیں ہوتا تھا یہ جاندار ہے کہ بے جان ہے، بھی تو سوک ہے تریش تھوڑی ہوئی تھی، بیٹھ جاؤ بھائی اللہ کے دین کے لیے تقادم کو دبا لو۔ جب ادھر ادھر آدمی چلے جاتا ہے اٹھ کر تو پھر ذہن منتشر ہو جاتا ہے، مضمون نہیں آتا ہے۔ ان بیچارے مدرسے والوں نے کل سے اتنی محنت کی، دوڑ دھوپ کی، اور آپ حضرات سن نہیں رہے تو محنت کا پھل کیسے آئے گا؟ بیو پتہ جزاکم اللہ۔ تو فرمایا جس کے لیے آپ نے خیر کی گواہی دی اس کے لیے جنت واجب ہے، جس کے لیے شر کی گواہی دی اس کے لیے جہنم واجب۔ پھر فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض،
تم تو زمین کے اندر اللہ کے گواہ ہو، تم اللہ کے جیسا. اور یہ مشہور مقولہ ہے، زبان خلق نقارہ خداست، کہ لوگ آپ کے بارے میں جو بولیں گے نا تو وہ اللہ کا نقارہ ہوتا ہے، اللہ کی آواز ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، ہم اپنے اخلاق کو بھی ذرا درست کر لیں کہ ہم بے سینگ کی بکریاں نہ بن جائیں. کہ سینگدار جو بکری ہوتی ہے نا، وہ کبھی ایک بکری کو مار دیتی ہے، کبھی دوسری بکری کو مار دیتی ہے کہ گھاس میں کھاؤں تو نہ کھاؤ. تو ہمارے پاس سینگ نہیں لیکن ہم بھی وہی کچھ بن جائیں، ایسا نہ ہو. ہم اپنے اخلاق درست کر لیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مالف، یہ ایمان والا بڑا قابل الفت ہوتا ہے، یہ سب کو پیارا لگتا ہے. ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف، اور جو محبت نہیں کرتا اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. جس سے محبت نہیں کی جاتی اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. اور فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، یہ مومن جو ہوتا ہے یہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے. شیشس میں یہ بچ اس وچھان پتہ کیا شیش بنائے داغ چھیا بڑھ چھیا کریک کریک کرا سوچ مائکی پہ کریک کریک کرا ایک کت کرا اے مائکی پہ کریک کریک کرا شیش نہیں سمجھتے ہو. اور کوئی زبان سمجھتے ہو؟ کیا کرتا ہو؟ شیشہ زور زور سے چلاتا ہے. کیا کہتا ہو؟ چپکے سے کہتا ہے نا داغ کہاں ہے. ارے بات کرو بھائی، میں تقریر نہیں کرتا، میں بات کر رہا ہوں. کیا بھائی یہ شیشس میں ایک بچس پہ داغ بہت اسے کیا ونس بیٹھ بیٹھ کرا کریک کریک ایک کریک کریک چل کرا ایک کت کرا سوچو بھائی اللہ تو ونان کیا چھ ونان صبح اے بھائی بچس اسی داغ یہ کر سے صاف، یہ کر سے صاف بچے تھپ کر گسان بچا چھلان کیا کرا صاف کرا. اتھے پہ فرمو ایمان وول ایمان وولس کا غلطی وچھان چھو تم ساتن کیا کران سے تھپ کر ونان بھائی یہ چھ کمی کر تو دور. پچھن ایتسی پہ اکتفا کریں کہ یہ چیز پاسے ٲخر وتھان ونان چھ پروردگارا مت کر ہدایت میرے امس ہمسایس تہ کر دی ہدایت. والمؤمن اخو المؤمن، بے ایمان وول چھ ایمان وٲلِس کیا آسان بوے آسان. یہ بوے چھ توتہِ پننہِ ماجہِ ہُنٛد اڑ آسان، أمِس چھ کُنہِ نہ کُنہِ ساتہٕ رگہِ دگ وتھان ضروٗر. لہذا ایمان وول یُس چھُ سُہ آسہِ تکلیفس منٛز مبتلا، سُہ آسہِ کُنہِ تنگی منٛز مبتلا، اور بہٕ تہٕ ژٕ وٕچھِتھ تمہِ خٲطرٕ کرو نہٕ کُنہِ تہِ قٕسمٕچ کانٛہہ کوٗشش کینٛہہ، تمیُک تدور کرو نہٕ کینٛہہ، پگاہ آسہِ خۄداے سٕنٛدیُک جواب دیُن. یکف عنہ ضیعتہ، سُہ چھُ کُنہِ جایہِ گژھان، وہ وہاں نہیں ہے، وہ کہیں چلا گیا ہے، وہ موجود نہیں ہے، آپ دیکھ رہو اور اس کا نقصان ہو رہا ہے. یہ آپ سے برداشت نہیں ہوتا کہ اس کے باغ میں نقصان ہو رہا ہے، اس کے کھیت میں نقصان ہو رہا ہے، اس کی دکان میں نقصان ہو رہا ہے، اور کسی جگہ پر نقصان ہو رہا ہے. ایمان والے کو ایمان والے کے حوالے سے یہ برداشت نہیں ہوتا. وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ، اور جب وہ موجود نہیں ہوتا تو اس کا احاطہ کر کے اور اس کی جو ہے چوکسی دے کر اور اس کا پہرا دے کر اس کے مال کی جان کی عزت کی آبرو کی حفاظت کرتا ہے. اور فرمایا اے کعبہ تو کتنا بڑا عزت والا ہے، اے کعبہ تو کتنا بڑا عزت والا ہے، لیکن ایمان والے بندے کی عزت تجھ سے بھی زیادہ بڑی ہوئی ہے. تو میرے بھائی بزرگ اور دوستو، اس آج کس بکر چھن اس خوش کران کہتی میرے بھائیو، اس کا جواب دینا پڑے گا. کل اللہ پوچھیں گے میرے بندوں کے اندر اتنی کیا خامی تھی تو ان کے عیبوں کو اچھال رہا تھا، اتنی کیا غلطی تھی ان کے اندر جو ان کے عیبوں کو اچھال رہا تھا. وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ، اور بھی حدیث اندر فرمو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ایمان وول یُس آسان چھُ پننیو اخلاقو سۭتۍ پننیو رٕتیو خلقو سۭتۍ شب گزٲری ہُنٛد اور دۄہ روزداری ہُنٛد ثواب حٲصِل کران. لہٰذا ہم اپنے اخلاق کو درست کر لیں. دنیا میں چند دن جینا ہے، زیادہ ہزاروں سال ہمیں یہاں نہیں رہنا ہے، کچھ دن جینا ہے. لہٰذا ہم اخلاق کے ساتھ جی لیں، اچھائی کے ساتھ جی لیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ایسے اچھے بن جائیں
کہ ہمیں کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ جی ہمارے لیے دعائیں کرنا، بلکہ ہمیں دیکھ کر ہی ماں باپ کے منہ سے اور ان کی زبان سے ہمارے لیے دعائیں نکلے، استاد پیر کے منہ سے زبان سے دعائیں نکلے، اور اپنے پڑوسیوں کی زبان سے دعائیں نکلے، اپنے رشتہ داروں اور اقربا کی زبان سے دعائیں نکلے۔ اگر ہم ایسے بن گئے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک عرض کرنا میں بھول گیا، جیسا کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ بھائی آپ کے پاس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصحاب صفہ سے کہتے تھے کہ یہ اسلام کے جو ہے یہ مہمان ہیں، تو آپ کے پاس بھائی خانپورہ والوں، سدکوجی والوں اور علاقہ راجوار والوں آپ کے پاس مہمان آ گئے ہیں، استوسو خیرہ کہ ان کے بارے میں تم خیر کی وصیت لو۔ مرحبا بوصیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے پاس جب باہر کے لوگ علم حاصل کرنے آتے تھے، دین حاصل کرنے آتے تھے، تو اس وقت وہ انہیں کہتے تھے مرحبا، ویلکم، خوش آمدید، آئیے آئیے آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ہمیں وصیت کی ہے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصی ہو، آپ آ جائیے۔ ان کا استقبال کرتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے، انہیں علم سکھاتے تھے، پھر انہیں رخصت کرتے تھے۔ جب وہ واپس جاتے تھے ان کے قبیلے اور خاندانوں کے اندر وہاں ان سے پوچھا جاتا تھا کیف وجدتم اخوانکم، ارے تمہارے بھائی کیسے تھے؟ تو وہ کہتے تھے وجدناہم خیر اخوان، یہ تو بڑے اچھے بھائی تھے، بڑے اچھے بھائی تھے، انہوں نے ہمیں کھلایا پلایا، ہماری ضروریات کا خیال رکھا اور ہمیں علم دیا، ہمیں دین دیا۔ بھائی آپ کے پاس بھی مہمان آ چکے ہیں، آپ کے پڑوس میں آ چکے ہیں، اور آپ کے یہاں پڑوس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمانوں کا ادارہ قائم ہو گیا ہے۔ بھائی ہم تو کبھی کبھی یہاں آئیں گے، لیکن اصل خیال آپ کو رکھنا ہے۔ کبھی ان بچوں کی طرف سے، ان اساتذہ کی طرف سے آپ کو کوئی ناگوار بات بھی پیش آ سکتی ہے، یہ بھی انسان ہے، کوئی فرشتے آسمان سے نہیں آئے، اس کو برداشت کر لینا، اس کو جھیل لینا، اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے کیسے آپ اقدام کرو گے؟ ویسے ہی اقدام کرنا جیسے وہ شیشہ اور آئینہ کرتا ہے کہ بھائی اس کے چہرے پر کچھ داغ ہے، صاف کیا جائے، ان کا ازالہ کیا جائے، ایسے ہی کرتے رہنا۔ لیکن ایسا نہ کرنا کہ پھر آپ خود بھی بدنام ہو جاؤ اور مدرسہ بھی بدنام ہو جائے اور دین بھی بدنام ہو جائے، اور اس کی وجہ سے پھر ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے اور دنیا کی اور آخرت کی رسوائی کا کہیں ہمارے لیے سبب نہ بن جائے۔ اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ جو کام جتنا بڑا ہوتا ہے اس کام کا جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جو حادثہ ہوتا ہے، وہ بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی سائیکل گیس ایکسیڈنٹ نفر شمارا سوموس گیس زیادہ کو نندا بس مار ترہ ژتجی گژھتن، مگر ییٚمہِ ساتہٕ ٹرین چھِ ایکسیڈنٹ گژھان تمہِ ساتہٕ چھِ ساسن منٛز لُکھ مران، تِکیازِ سُہ چھُ بوٚڑ آسان۔ یِتھے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ کار چھُ بوٚڑ آسان اور اتھ کارس چھُ خطرٕ تہِ بوٚڑ آسان، لہذا بستی ہٕنٛدٮ۪ن ذمہٕ دارن أنٛدۍ پٔکۍ کٮ۪ن ذمہٕ دارن چھُس بہٕ گُزٲرِش کران، عرض کران، تۄہہِ چھُنو خۄداے علاقس منٛز سٮ۪ٹھاہ ادارٕ سوٗزمٕتۍ، یِمن کٔرِو قدر، خۄداے کرِ تۄہہِ قدر۔ یِم نعمتہٕ چھنہٕ بار بار میلان کینٛہہ، اگر قدر کرو خۄداے چھُ بیٚیہِ سوزان، اگر ناقدری گژھِ تیٚلہِ چھِ گژھان، تیٚلہِ چھنہٕ واپس یِوان کینٛہہ۔ اللہ تعالیٰ دِمِتھ عمل کرنُک توفیق، اسہِ سارنٕے دِیِن عمل کرنُک توفیق۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، واخر دعوانا الحمد لله۔